سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک اللہم صل وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چوتھا پارہ ہے سورۃ آل عمران، آیت نمبر 93، 94 اور 95۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا۔ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، سوائے اس کے جو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے آپ پر ممنوع کر لیا تھا، اس سے قبل کہ تورات نازل کی جاتی۔ تورات نازل ہونے سے قبل جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے آپ پر روک دیا تھے جو کھانے۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے کہ پس لے آؤ تورات کو، پھر پڑھو اس کو اگر تم ہو سچے۔ آیت نمبر 94 کو ساتھ لیں گے۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، تو کوئی گھڑے جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ 95 ہے۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ یہود کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی مخالفت میں کوئی بنیادی غلطی ہاتھ نہ آئی تو وہ فقہی جزیات پر پہنچ گئے اور بحث کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو دین ابراہیمی اور انبیاء سابقین کے طریقے پر بتاتے ہیں، تو پھر آپ ان چیزوں کو کیسے حلال بتاتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء پر حرام تھیں؟ مثلا اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ جب ان پر حرام تھا تو مسلمانوں کو یہ کیسے دعویٰ ہے کہ انہیں حضرت ابراہیم اور ملت ابراہیمی سے زیادہ مناسبت ہے؟ اگر یہ بھی آسمانی شریعت ہے تو یہ تغیر اور یہ فرق کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب خود وحی کی صورت میں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی طبعی کراہت کی بنا پر، یا بعض مفسرین کے نزدیک جب وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے تو میں خوراک میں سے اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ دوں گا۔ ان میں اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ شامل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اس ذاتی وجہ کی وجہ سے ان دو چیزوں کو چھوڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد آنے والی ان کی اولاد نے ان چیزوں کو شرعاً اپنے آپ پر حرام بنا لیا۔ اونٹ اور خرگوشت کے حرام ہونے کا جو ذکر بائبل میں لکھا ہے وہ دراصل تورات کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہود علماء نے اسے بعد میں اپنی کتاب میں خود داخل کر دیا جب انہوں نے تورات کی تحریف کی۔ ان چیزوں کو حرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں ٹھہرایا تھا۔ کھانے پینے کی وہ تمام چیزیں جو اسلام میں حلال ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان چیزوں کو اپنی ذاتی وجہ کی بنا پر خود اپنے آپ کو اس سے روکا تھا، مگر بعد کے آنے والے علماء نے اور فقہا نے اسے دین کا حصہ بنا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور اور نزول تورات کے دور میں کئی 100 سال کا فاصلہ ہے۔ تو رب کریم انہیں چیلنج کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاۃِ، رب نے فرمایا کہ انہیں کہہ دیجئے کہ تورات لے آؤ، اس کو پڑھو، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں کہاں اونٹ کے گوشت اور دودھ کو حرام قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تورات میں ان کے حرام ہونے کو بعد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اگر اصل تورات میں یہ احکام ہوتے تو یہود فوراً دکھاتے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت سے جب یہود نے بغاوت کی اور اپنے شارع خود بن بیٹھے
اور بہت سی پاکیزہ چیزوں کو اپنی منہ شگافیوں سے خود حرام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں اس میں مبتلا رہنے دیا۔ تورات میں اللہ تعالیٰ نے خود تبارک تعالیٰ نے خود اس کی صراحت نہیں فرمائی کہ یہ حرام نہیں ہے۔ سورۃ النساء میں حرمنا کا لفظ ہے جو ہے کہ ہم نے حرام کیا۔ ہم نے حرام کیا کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اس لیے استعمال ہوا کہ خدائی تحریم کی صرف یہی ایک صورت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی پیغمبر اور کتاب کے ذریعے کسی چیز کو حرام کر لے، بلکہ اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے باغی بندوں پر بناوٹی شارعوں اور جعلی قانون سازوں کو مسلط کر دے اور وہ ان پر طیبات کو حرام کر دے۔ پہلی قسم کی تحریم جو ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے طور پر ہوتی ہے، اور دوسری تحریم ان پر پھٹکار اور سزا کے طور پر ہوتی ہے۔ رب نے فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے۔ اصل میں یہود و نصارہ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور انہی کا اصل مذہب جو ہے وہ سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے۔ قرآن پاک نے واضح کیا کہ وہ بے شک ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، مگر دین و ملت میں قطعی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خالص توحید پرست تھے، وہ حنیف تھے، وہ دیناً حنیفہ پر قائم تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ کو چاہیے کہ امت محمدیہ میں شامل ہو کر اہل اسلام کی طرح سچے دل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کریں۔ آیت نمبر 96 اور 97، 96 اور 97۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک پہلا گھر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا تھا لوگوں کے لیے، یقیناً وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارک ہے اور ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے گھر کا حج کرے جو کوئی استطاعت رکھتا ہو اس کے راستے کی طرف۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو کفر کرے یعنی حج کی رغبت نہ رکھتا ہو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔ یہود نے پہلے کھانے کے حلال و حرام کے بارے میں فقہی اعتراض کیا، اب ایک اور اعتراض یہود نے کیا۔ یہود نے اعتراض کیا کہ بیت المقدس تمام انبیاء کے لیے مقدس رہا ہے اور تمام انبیاء نے وہاں ہجرت کی، لہٰذا یہ مقام جو ہے یہ خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ اب مسلمانوں نے بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا ہے، تو یہ ملت ابراہیمی سے روگردانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب اس آیت میں 96 اور 97 میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کی عبادت کے لیے جو گھر سب سے پہلے تعمیر کیا گیا تھا وہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہی ہے۔ بیت المقدس تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کئی سو سال بعد تعمیر کیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہی عہد سے یہ قبلہ اہل توحید کے لیے بنایا گیا تھا، لہٰذا قبلہ اول تو خانہ کعبہ ہی ہے جو تمام جہان والوں کے لیے برکت والا اور ہدایت والا ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے برکت والا بنایا، اس میں ہر چیز کی برکت ہے، نیکی کی، عبادت کی، ہر چیز کی کثرت ہے، برکت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس میں برکت ہے، حرمت ہے، عظمت ہے۔ وہاں ایک نماز کا ثواب لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی عظمت اور برکت کی وجہ سے اہل مکہ کو مخالفین کے حملوں سے محفوظ رکھا۔ اس دور میں جب ہر طرف فساد اور غارت گری تھی، لوٹ مار کا بازار گرم تھا، تو صرف ایک مکہ معظمہ شہر ہی تھا جو جائے امن تھا۔ لوگوں کی آنکھوں نے دیکھا کہ اس مکہ پر
ابراہ نامی ایک شخص نے حملہ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 40-50 دن پہلے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرب قیامت میں جب دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا اور وہ 40 دن کے اندر تمام زمین پر گھوم جائے گا اور کوئی بستی اور کوئی شہر ایسا نہ رہ جائے گا جس میں وہ داخل نہ ہوگا مگر سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی، واضح نشانی ہے۔ مقام ابراہیم پر وہ جنتی پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور تا قیامت ہر عمرہ اور حج کرنے والے کو اس مقام کی عظمت کا یہ اندازہ ہے کہ 2 نفل پڑھے بغیر ان کا عمرہ اور حج ہے اس کے مناسک پورے نہیں ہوتے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا یعنی محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو حکم ہے کہ جو شخص حدود حرم میں داخل ہو جائے اس کو نہ ستایا جائے، نہ ایذا پہنچائی جائے۔ اصل میں زمانہ جاہلیت میں عرب اور اس کے مختلف قبائل کی جنگ جوئی اور تند خوئی جو تھی وہ ساری دنیا میں مشہور تھی، مگر ان کا حرم کے احترام کا یہ حال تھا کہ باپ کا قاتل بیٹے کے سامنے بھی آ جاتا اگر حرم میں، اور مقتول کا بیٹا اس کے خون کا پیاسا بھی ہوتا مگر حرم میں وہ اسے دیکھ کر اپنی نگاہیں نیچی کر کے گزر جاتا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر کہ اس کے گھر کا حج کریں جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے راستے کی طرف۔ یہ اس مقام کی فضیلت کی دلیل ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن حج جو ہے وہ اس مقام کے علاوہ اور کسی جگہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ حج اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے، یہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج ہر اس شخص پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو، اس پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ استطاعت سے مراد مالی اور جسمانی استطاعت، یعنی بیت اللہ شریف جانے اور واپس آنے کا خرچ اس کے پاس موجود ہو، اور حج کے سفر پہ جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کو واپسی تک کا خرچہ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہو، راستہ پرخطر نہ ہو یعنی اس کی جان و مال کو خطرہ نہ ہو، اور تیسری شرط کیا ہے؟ جسمانی صحت بھی اس قابل ہو کہ حج کا سفر اور اس کی صعوبتیں اور حج کے سفر کی طوالت برداشت کر سکتا ہو۔ اگر کسی کے پاس حج کا اور اہل خانہ کا خرچہ موجود ہو اور راستہ بھی پرامن ہو مگر جسمانی صحت نہ دے رہی ہو تو اپنی طرف سے کسی کو حج کروا سکتا ہے، اسے حج بدل کہیں گے۔ ایسا حج صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو اپنا پہلے فرض حج ادا کر چکا ہو۔ حج ہر صاحب حیثیت، آزاد، عاقل، بالغ پر فرض ہے۔ اگر نابالغ بچے نے حج کیا تو اس کا فرض ادا نہیں ہوا، بلکہ اس کی بلوغت کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت ہوا تو اس پر حج اسی طرح فرض رہے گا اور اسے دوبارہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے حج کی نظر مانی ہوئی ہو اور نظر پوری کرنے سے پہلے وہ مر جائے تو اس کے وارثین پر اس نظر کو پورا کرنا فرض ہے، جیسا کہ اس پر فرض ہو چکا تھا، خواہ وہ نفلی حج ہی کی نظر کیوں نہ ہو۔ اگر راستہ پرخطر ہو تو جب تک خطرہ دور نہ ہو حج ساقط ہو جاتا ہے۔ قرضہ اٹھا کر یا مانگ کر یا سواری مہیا ہونے کے باوجود پیدل سفر حج کرنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو شخص استطاعت بھی رکھتا ہو، نماز روزے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو اور انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتا ہو، تمام نیکیاں کرتا ہو، اسے حج کی استطاعت بھی ہو اور اس کے باوجود وہ حج کی رغبت اور تڑپ اس کے اندر نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے شخص سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں مرتا ہے۔ یہ حج سے انکار کرنے کے مترادف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں صاحب حیثیت ہونے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض حج میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ کوئی بات پیش آ جائے۔ جو حج کی رغبت نہ رکھتا ہو استطاعت کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اور اس کے گھر سے محبت نہ ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو خود ایسا بنایا ہے کہ رب کریم نے سورۃ بقرہ میں فرمایا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے اس گھر کو ایک بار بار آنے کی جگہ اور لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مثابہ بنایا، یعنی ہر شخص جو ہے اس کا بار بار وہاں آنے کو دل خود اس کا چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے۔ پھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، سورۃ ابراہیم میں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے میرے اللہ اس گھر کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کر کہ وہ اس گھر کی طرف آئیں۔ لوگوں کے دلوں کو اے اللہ تو خود مائل کر دے، تو یقیناً لوگوں کے دلوں کو، اور ہر مسلمان کا دل جو صاحب حیثیت ہے تڑپتا ہے کہ وہ بار بار حج کرے۔ یہ اس حج بیت اللہ کی، یہ خانہ کعبہ یعنی اس بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کی عظمت اور حرمت کی دلیل ہے، اور یہی قبلہ اول ہے۔ آیت نمبر 98 اور 99 کو ہم اکٹھا لیں گے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیات کا؟ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے اس بات پر جو تم کرتے ہو۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ کس کو؟ من آمنا، جو ایمان لے آئے، تبغونہا عوجا وانتم شہداء، تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے شبہات کا جواب دے کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت مسلمہ ملت ابراہیمی پر ہیں، اور مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہی اول معبد اور بنائے ابراہیمی ہے۔ اب آگے اہل کتاب کو ملامت کی جاتی ہے کہ حق واضح ہونے کے بعد تمہارا عجب حال ہے کہ خود بھی قبول حق سے محروم ہو اور دوسروں کو بھی راہ حق سے ہٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو۔ اسلام میں جھوٹے اور فرضی اوہام نکال کر لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہو کہ یہ سیدھا راستہ نہیں ہے، حالانکہ تم خود اسلام کی سچائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی برحق ہونے کو بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری ان سازشوں سے غافل نہیں ہے۔ آیت نمبر 99 ہے کہ اے اہل کتاب تم ہر اس شخص کو جو ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین پر، اسے تم سیدھے راستے پر چلنے سے کیوں روکتے ہو؟ اس میں تم کجی تلاش کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو کہ یہ دین حق ہے۔ یہ دین اور سچا دین جو ہوتا ہے وہ تو ایک تحریک ہوتا ہے۔ سچا دین یوں آگے بڑھتا ہے جیسے ایک پہاڑی ندی، اس کی اپنی طاقت ہوتی ہے، اس کو روکنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ دین اسلام سچا دین ہی ہے، یہ تمہارے روکنے سے رکے گا نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا پسندیدہ دین ہے دین اسلام۔ تم اس کے راستے میں رکاوٹ بن کر کیوں کھڑے ہو؟ جو شخص ایمان لاتا ہے اس کے دل میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو، اسلام میں سے نقطے نکال کر کجی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور تم دل میں اس بات کے گواہ ہو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ دل میں یاد رکھو اور جانتے بھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ آیت نمبر 100 اور 101 کو ہم اکٹھا لیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو وہ جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو ایک گروہ کی
ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے۔ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں گے۔ وکیف تکفرون، اور کیسے تم کفر کرتے ہو، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، حالانکہ تم پر پڑھی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور تم میں اس کا رسول موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو تھام لے اللہ تعالیٰ کو تو تحقیق ہے کہ وہ ہدایت دیا گیا سیدھے راستے کی طرف۔ تو جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ کا قرب اختیار کرنے کی کوشش میں لگ گیا، تو وہی سیدھا راستہ پا گیا۔ پچھلی 2 آیات میں خطاب اہل کتاب سے تھا، اب خطاب اہل کتاب سے موڑ کر اہل ایمان کی طرف ہو رہا ہے۔ یہاں سے سورۃ آل عمران کا نصف ثانی شروع ہوتا ہے، یہاں سے اہل ایمان کی طرف خطاب ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اہل کتاب کے اس بد باطن فرقے کی اتباع سے روک رہا ہے، کیونکہ یہ حاسد ایمان کے دشمن ہیں۔ رب کریم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 109 میں بھی بتایا کہ وَدَّ کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف دوبارہ لوٹا دیں، حسدا من عند انفسہم، اپنے دل کے حسد کی وجہ سے۔ تو رب مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ گو تم کفر سے بہت دور ہو، مگر رب فرماتا ہے کہ تمہیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے اور تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ کا رسول تم میں موجود ہے تو پھر کیسے تم انکار کرو گے اللہ تعالیٰ کی آیات کا؟ سورۃ حدید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 8 میں فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، اور کیا ہوا تمہیں کہ تم ایمان نہ لاؤ اللہ پر، اور اللہ کا رسول بلاتا ہے تمہیں تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک سب سے بڑا ایمان والا کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا فرشتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھلا وہ ایمان کیوں نہ لاتے، انہیں تو اللہ تعالیٰ کی وحی سے براہ راست تعلق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا پھر ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایمان کیوں نہ لاتے، تم میں تو میں خود موجود ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہی ارشاد فرمائیں کہ تمام لوگوں سے زیادہ عجیب ایمان والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام لوگوں سے زیادہ عجیب یعنی اعلیٰ اور اچھے ایمان والے وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے، وہ کتابوں میں لکھا ہوا پائیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ رب کریم مسلمانوں کو تاکید کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ جس نے مضبوطی سے تھام لیا اللہ کو، جو مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گیا تو وہ ہدایت پا گیا سیدھے راستے کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت فرماتے ہوئے فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی سے جڑ گیا، جو اسی کے راستے پر جم گیا، وہ ہدایت پا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا احساس دلا رہا ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، جو اس راستے پر جم گیا وہی ہدایت پا گیا۔ رب نے فرمایا ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ سیدھا مجھ پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں سے ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری محبت، اور محبت ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ہر اس عمل کی محبت جس عمل کی محبت مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔
تو اللہ تعالیٰ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ ہے ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، رب بلا رہا ہے کہ اللہ سے مضبوط تعلق قائم کر لو، اللہ کے در سے چمٹ جاؤ۔ جو اس کے در سے جڑ گیا اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 102، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور ہرگز تم نہ مرنا مگر حالت اسلام میں۔ آیت نمبر 102 ہے یہ، اور آیت نمبر 102، 103 اور 104، اس میں امت مسلمہ کو ایک 3 نکاتی لائحہ عمل دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے یہ امت اب قیامت تک قائم رہے گی، اس میں عروج و زوال میں آئیں گے۔ تجدید دین کا یعنی دین کو نئے سرے سے زندہ کرنے کا عمل بھی ہوگا، اور جب بھی تجدید دین کا کام ہو، اس کا ایک فارمولہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دیا ہے کہ ان 3 چیزوں پر مضبوطی سے جم جاؤ، تو امت مسلمہ کا زوال جو ہے وہ عروج میں بدل سکتا ہے۔ یہ 3 آیات ہیں، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ سورۃ العصر میں بھی 3 آیات ہیں جو نہایت جامع ہیں۔ وہ سورۃ العصر کی 3 آیات انسانی زندگی کی کامیابی کا ایک فارمولہ دیا گیا ہے، اور ان 3 آیات میں امت مسلمہ کے استحکام، اسے قائم رہنے، اس میں تجدید دین قائم کرنے، اور اس میں تجدید دین کے لیے اس راستے اور ان نکات کو اپنانے میں امت مسلمہ اس کا استحکام نصیب ہوگا۔ سب سے پہلا درجہ کون سا ہے؟ سب سے پہلے کس چیز کی طرف قدم بڑھانا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تجدید دین کے لیے، ملت اسلامیہ کے احیاء کے لیے، امت مسلمہ کی اس مذہبی زوال سے اسے عروج اور ترقی کی راہ کی طرف گامزن کرنے کے لیے سب سے پہلے افراد کی شخصیت سازی اور کردار سازی کرنا ہوگی۔ اس کے لیے رب نے فرمایا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی سے مراد اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا۔ ملت اسلامیہ میں دین کے احیاء یا تجدید دین کے لیے یہ پہلا قدم انفرادی طور پر ہر شخص کے اندر تقوی کا پیدا کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تقوی کی تلقین کی سب سے گاڑھی آیت ہے۔ صرف تقوی اختیار نہ کرو، تقوی اس حد تک اختیار کرو جس حد تک اسے تقوی کا حق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب یہ آیت سنی تو وہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ، تقوی کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ تغابن کی یہ آیت نازل فرمائی، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ تقوی اختیار کرو اللہ کا جس حد تک تم تقوی اختیار کرنے کی استطاعت رکھتے ہو، یعنی امکانی حد تک اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ تب ان کی جان میں جان آئی۔ تو حق تقوی کیا ہے؟ حق تقوی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے معاملے میں کسی ملامت یا کسی نقصان کی پرواہ نہ کرے انسان۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہوئے اس کے احکام کی بجا آوری میں دنیا والوں کی نظروں میں اگر وہ گر رہا ہے، اگر کوئی اسے ڈیگریڈ کر رہا ہے، تو اس میں اسے کوئی فکر کی بات نہیں۔ فکر کی بات اس کے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم، کسی بھی حکم کی بجا آوری میں اس سے کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ متقی شخص جو ہوتا ہے وہ دنیا والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پر عمل کرنے کے سلسلے میں وہ دنیا والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔
بس دل میں یہ تڑپ ہو کہ اللہ کا ہر حکم جو ہے، جو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اس پر میں عمل درآمد کرنے میں کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو، اس پر عمل میں سب سے آگے بڑھوں، سابقین اور اولین میں میں مانا جاؤں۔ تو ڈر اور فکر اس بات کی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مجھ سے چھین نہ جائے، اس کی رضا میری زندگی کا سرمایہ حیات ہو، اس کی یہ تڑپ ہو کہ اللہ کی رضا میری زندگی کا سرمایہ حیات ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق کے تقوی ادا کرو، اور ساتھ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کس لمحے موت آ جائے، لہٰذا تمہارا کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گزرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک لمحے میں نافرمانی بندہ کر رہا ہو اور اسی لمحے موت آ جائے۔ اس لیے زندگی کا کوئی لمحہ اور کوئی سانس اس کی نافرمانی میں نہ گزرے تاکہ تم حالت اسلام میں مرو۔ علامہ اقبال نے کہا جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ مسلمان کسی مکمل سپردگی فرما برداری کے تقاضے پورا کر سکوں گا، حقیقی فرما برداری کر سکوں گا۔ مسند احمد میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جہنم سے الگ ہوتا ہے اور جنت میں جانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ برتاؤ رکھے جسے وہ خود اپنے لیے چاہتا ہے۔ تو یہ ہے کسی بھی ملت کے لیے شخصیت سازی اور کردار سازی۔ کسی بھی ملت کے لیے پہلا قدم انفرادی شخصیت سازی اور انفرادی کردار سازی۔ اگر پہلے سے اس طرح انفرادی شخصیتیں نہ بنی ہوں تو اجتماعی اصلاح کا کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ اگر انفرادی شخصیت سازی تقوی کے بغیر انسان اجتماعیت کی طرف آگے بڑھے اور انفرادی شخصیت مضبوط نہ ہو تو کچا پن ہوگا۔ باہم جڑنا اور اجتماعیت جو ہے اس میں خیر کی بجائے شر پیدا ہوگا۔ آیت نمبر 103 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ملت اسلامیہ میں دین کے احیاء اور تجدید دین کے لیے دوسرا قدم جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف رہنمائی فرما رہا ہے کہ افراد کی انفرادی طور پر شخصیت سازی اور کردار سازی کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے کس چیز کی طرف قدم بڑھاؤ؟ اجتماعیت کی طرف قدم بڑھاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم فرقہ فرقہ نہ بنو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم جو اس نے تم پر کی، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے الفت ڈال دی تمہارے درمیان اور تم ہو گئے اس کی نعمت سے بھائی بھائی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم تھے آگ کے گڑھے کے کنارے تو اس نے تمہیں بچا لیا اس سے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو افراد کی شخصیت سازی اور کردار سازی جو تقوی کی نقطے کے ساتھ ہو، تو اب متقی انسانوں کی ایک جماعت پیدا ہو جائے گی۔ اب ان متقی انسانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کیا چیز درکار ہے؟ رب نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو سے مضبوطی کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اچھا، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 101 جو ہے وہ ان الفاظ پر ختم ہوئی تھی، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اس کو ہدایت ہو گئی اور وہ صراط مستقیم پر چل پڑا۔ اسی طرح سورۃ حج کی آخریات کے الفاظ ہیں وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کو۔ اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ مضبوطی سے اللہ کو کیسے پکڑیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت نمبر 103 میں فرمایا ہے کیسے پکڑیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ نہ بنو۔
اب اللہ کی رسی کون سی ہے؟ متعدد صحیح احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی یہ رسی قرآن پاک ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض۔ اللہ کی کتاب وہ رسی ہے، اللہ کی کتاب وہ مضبوط رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ یہ قرآن پاک کا علم ہی ہے جو سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دے گا، متحد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے سب سے جو مضبوط ذریعہ بتایا وہ قرآن پاک بتایا۔ قرآن پاک کے علم سے جب یہ آپس میں جڑیں گے تو یہ اجتماعیت امت مسلمہ کی بہترین اجتماعیت ہوگی، کیونکہ امت مسلمہ کی اجتماعیت جانوروں کے گلوں کی طرح کی اجتماعیت نہیں ہے کہ بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ ہے اور چرواہا ایک لاٹھی لے کر سب کو ہانک کر ایک جگہ جمع کر دیتا ہے۔ نہیں، جب قرآن پاک کے علم کے ساتھ وہ آپس میں متحد ہوں گے تو ان کی سوچ ایک، نظریات ایک، نقطہ نظر ایک، مقصد ایک، منزل ایک ہوگی، اور اس سب کے لیے جو چیز یکرنگی، یکجہتی اور مقاصد کی ہم آہنگی پیدا کرے گی وہ قرآن پاک ہے، وہ حبل اللہ ہے، وہ اللہ کی رسی ہے، یہ علم الہی ہے، یہ حقیقی علم ہے۔ قرآن پاک کے نظریات کو سمجھنا، اس کی حکمت کو جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننا ہے۔ بہت ہی پیارے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، ابشروا ابشروا فإن هذا القرآن سبب ترفتم بید اللہ وترفعہ بأیدیکم۔ خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ، یہ قرآن پاک ایک واسطہ ہے، ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اجتماعیت اور تقرب اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن پاک ہے۔ یہ ملت اسلامیہ کے لاہے عمل کا، ترقی کی طرف بڑھنے کا، عروج سے ہمکنار ہونے کا، اس لاہے عمل کا یہ دوسرا نقطہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کے ذریعے سے متحد ہو جاؤ، ایک امت، ایک جماعت اور ایک وحدت ہو جاؤ۔ ولا تفرقوا، فرقے تو تب بنیں گے جب اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا۔ کسی نے کسی کو حبل اللہ سمجھ لیا، کسی نے کسی اور چیز کو حبل اللہ سمجھ لیا، فلاں کی رسی اور فلاں کی رسی اور، فرقے تب بنیں گے۔ اگر اللہ کی رسی قرآن پاک کو سمجھ لیا اور اس کا پریکٹیکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سمجھ لیا اور اس پر چل پڑے تو پھر سب ایک جمعیت اور ایک جماعت بن سکتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ نعمتیں یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اصل میں قبائل میں جنگیں اور دشمنیاں جو تھیں وہ نسل در نسل چلتی تھیں۔ انصار کے دو قبائل اوس اور خزرج کے درمیان بڑی بڑی لڑائیاں اور سخت عداوت تھی۔ یہ کوئی 125 سال سے آپس میں لڑ رہے تھے۔ جنگ بیاس ان میں چھڑی ہوئی تھی، یہود انہیں لڑا رہے تھے، اور جب اوس اور خزرج نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تو بھائی بھائی بن گئے۔ پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب جب ایمان آ گیا، اسلام آ گیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک آ گئی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور دین اسلام کی تعلیمات سے وہ شیر و شکر ہو گئے۔ ان کے جھگڑے ختم ہو گئے، ان کے تفرقے، ان کے گندے عقائد، ان کے اعمال بد جس نے پوری عرب قوم کو اس آگ میں جلایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان میں الفت ڈال کر انہیں اس آگ سے بچا لیا، انہیں جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ یہ اسلام کی نعمت دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا رسول بھیج کر اور دین اسلام کا نور دے کر انہیں جل مرنے سے اور نیست و نابود ہونے سے بچا لیا، اور ان کی ایسی ساکھ بنا دی کہ بڑے بڑے دشمن مرعوب ہو گئے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آیات کو واضح کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین۔